السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو باب الوسوسہ الفصل الاول سے ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں خیال کو۔ وسوسہ کہتے ہیں خیال کو۔ کبھی اچھا خیال ہوتا ہے، کبھی برا خیال ہوتا ہے۔ اچھا خیال نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برا خیال وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اسے کیسے ہیں وسوسہ؟ شیطان جو ہے نا، اس نے دل میں وسوسہ ہی ڈالنا ہوتا ہے۔ دل میں وسوسہ ڈال کے وہ مجبور نہیں کرتا انسان کو۔ اب وسوسہ دل میں ہے، پھر دل انسان کو مجبور کرتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، فرشتے کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے بری چیز، برا خیال۔ فرشتے کی طرف سے اچھی چیز، اچھا خیال ہوتا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یزال الناس، ہمیشہ رہیں گے لوگ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا ہے، ان امتی، میری امت سے، ما، ان چیزوں کو، وسوست بھی صدورہا، کہ جو خیال ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، ما، اس وقت تک اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، تعمل بھی، جب تک وہ اس کو کرتے نہیں ہیں، او تتکلم، یا پھر اس پر بات نہیں کرتے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے۔ متفق علیہ کا مطلب امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں ان احادیث پر وسوسے کے بیان باب قائم کیے ہیں۔ امام مسلم کی شرح میں، امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس پر امام نووی نے باب قائم کیے ہیں۔ انہوں نے بھی وسوسے کا جو ہے وہ باب قائم کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو دل میں وسوسے ہوتے ہیں نا، کبھی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے دل میں، کسی کو مار رہا ہوتا ہے، کسی کو جناب غلط کام کے لیے وہ ذہن میں تیار کیا ہوتا ہے اس نے، میں ایسے کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر اس کے ساتھ ایسے غلط کام کروں گا، یا میں فلاں کو ایسے قتل کروں گا، یا میں فلاں کو ایسے تنگ کروں گا۔ تو جب تک وہ اس کام کو شروع نہیں کر دیتا، یا پھر اس پر پوری میٹنگ نہیں کر لیتا، بات نہیں کرتا، اس وقت تک جو دل میں بات ہے وہ اس کا انسان کو گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دل میں پورا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ایک بات یہ ہے، پورا ارادہ کر لیا کہ میں نے اب یہ بات کرنا، پوری نیت کر لی، لیکن اس کے بعد اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، وہ نہیں کرتا، پھر آیا کہ اس کو، ہاں اگر اس نے پکا پختہ ارادہ کر کے وہ اس پہ کام جب شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک ہے عام وسوسہ دل میں آنا اور چلا جانا، تو یہ تو انسان ہر میں آتے ہیں، اس میں سے اس وسوسوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جب بھی کوئی کسی خوبصورت لڑکی کو، لڑکے کو انسان دیکھتا ہے، اور انسان ہے، اس کے دل میں ایک دفعہ ضرور برا خیال آ سکتا ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کوئی عورت اچھی لگے، کن کو کہا تھا؟ صحابہ کو، کہ آپ کو کوئی عورت اچھی لگے، رستے میں جاتے ہوئے کسی پہ نظر پڑ جائے، فوراً اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وسوسے آ جاتے ہیں، دل میں وسوسہ آتا ہے، سب سے پہلے شیطان نے وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا لاہ عمل شروع ہوتا ہے، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم تعمل بھی، یعنی کہ ایک تو بندہ کام کرتا ہے یا پھر اس پر بات نہ کرے۔ مثلا گندی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ بندہ دل میں سوچتا ہے کہ میں گالی دوں گا،
میں کفر کروں گا، میں یہ کروں گا، دل میں سوچتا، جب زبان پہ بھی ان چیزوں کو لے آتا ہے اب تو وہ قصوروار بن گیا نا۔ اسی باتوں کی طرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم کسی پہ کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کے دل میں کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح وسوسہ ہے، وسوسے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر بڑا فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسوسے، ہمارے جو دل میں آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں، ان کو اللہ کوڈ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ وسوسہ آیا، انسان نے نیت بھی کر لی اور حتیٰ کہ غلط کام بھی کر لیا، اب بھی نہیں لکھا گیا غلط کام، کتنی 1 2 3 گھڑیاں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں بھائی نہیں لکھنا، آپ نے یہ نہیں لکھنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس کا کتاب الایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے ایمان کی ایک صورت ہوتی ہے جس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، وسوسے کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ ایمانی طاقت دل میں مضبوط ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں ایمانی طاقت زیادہ ہوگی اس کے وسوسے بھی کم ہوں گے۔ وعن ابی ہریرہ وعنہ، انہی سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا جاء ناس، آئی ایک جماعت، لوگوں کی جماعت آئی، من اصحاب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی۔ فسالو، انہوں نے سوال کیا، انا بے شک ہم ناجد، ہم پاتے ہیں، فی انفسنا، اپنے نفس میں، اپنے دل میں پاتے ہیں، ما وہ باتیں، یتعاظم احدنا، کہ وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے ہم میں سے ایک، ان یتکلم بہ، یہ وہ کلام کرے اس کے ساتھ، او قد، یا پھر وجدتموہ، تم پاتے ہو اس کو، قالوا نعم، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالکا، ذاک سریع الایمان، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ انسان دل میں ایسی ایسی چیزیں پاتا ہی رہتا ہے۔ بھائی دل میں خیال آتا ہے، کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے یار مجھے کس نے پیدا کیا، یار مجھے میرے والدین نے محنت کی تھی، اچھا ان پہ کرتا ان کو مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہاں آ جاتا ہے مجھے کس نے پیدا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ من، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بندہ، جیسے حدیث میں آ گیا کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بات کرے نا تو ہمیں بڑا لگے، ہم کیسے اس پہ بات کریں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی دل میں آ جاتا ہے یار یہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ، ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، کاش کو میں ادھر نہ چلا جاؤں تو فائدہ ہو جائے۔ کبھی بندہ دل میں خیال کرتا ہے کسی خوبصورت بچی یا بچے کو دیکھ کے، کیوں نہ ہو کہ اس کی دوستی میرے ساتھ ہو، لیکن وہ ایک بڑا ہے، وہ اس بات کو دل میں تو آ گئی اس کے بعد، لیکن یہ بات کسی دوسرے کے آگے کرے تو اس کو بڑا سمجھتا ہے، یہ تو بری بات ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ یا میاں بیوی والے معاملات ہیں آپس میں، تو صحیح چیزیں جن کو منع کیا ہے آپس میں وہ کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو ہم آپس میں کر سکتے ہوتے ہیں، یا ہمارے دل میں ان کے خیال آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم باہر ان کو کر سکتے نہیں، بیان بھی کرنا ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی ایمان ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان، اس کا ایک مطلب امام بخاری جو صحیح بخاری میں ثابت کرتے ہیں بار بار ایسی احادیث کو بیان کر کے، کہ اصل میں ہر وقت وسوسے دل میں نہیں آتے، اسی طرح بندے کا ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وسوسے بھی انسان میں کبھی کیسے ہوتے ہیں، کبھی کیسے آ جاتے ہیں، جی۔ تو فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ اب بھائی وسوسے آئیں گے، پھر وسوسوں کے اوپر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ یار میری بات سنو عمیر،
حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، جو ان پہ حملہ کرنے والی عورت وہ بھی نوجوان تھی۔ اب انہوں نے جوانی بھی تھی اور اگلی عورت بھی خوبصورت نوجوان تھی اور طاقت بھی تھی اور اسباب بھی پورے تھے۔ اب انہوں نے اسباب، طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود اس گند کو نہیں تسلیم کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ بوڑھا کہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا اس کو، وہ میرے پاس آئی تھی۔ یہ کمال نہیں ہے، طاقت، دل بھی کرے۔ اور ایک قرآن نے کہا نا کہ ہم دلیل نہ دکھاتے، تو شاید حضرت یوسف دل میں ارادہ، اور دل تو ہر بندے کا کرتا ہے نا کہ عورت جو ہے اس کو خوبصورت ملے اور وہ اس کے ساتھ، یہ نہیں انسان کا دل کرتا کہ بس اپنی بھی، کبھی کبھی دل میں آ جاتا ہے یار فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے یا فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے، کاش کے وہ میرے ساتھ یہ وہ، تو ایسے خدشے، ایسے وسوسے آ جاتے ہیں جن کو انسان بات نہیں کر سکتا، بات کرے اس کو بڑا سمجھتا ہے، پر میں ایسی چیزیں جو دل میں آ جاتی ہیں تو یہ ایک مومن دل میں آتی ہے، پھر مومن ان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہی تو صحیح ایمان ہے۔ اگر دل میں برے وسوسے ہی نہ آئے تو پھر ایمان کس چیز کا نام؟ اور اگر حضرت یوسف کا نہیں دل کر رہا تھا، ان کے پاس نہ طاقت ہوتی نہ ان کا دل کرتا، پھر وہ بچے۔ ایک بندے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، دل ہی نہیں کر رہا وہ کوئی اور پہ، پھر وہ کہے کہ میں تو گناہ سے بچتا ہوں۔ اور بھائی وہ ہے اصل طاقت، وہ ہے ایمان اصل، کہ بندہ جاندار، مضبوط، ہر چیز، اور اسباب پورے، کمرے بند، کنڈیاں لگی ہوئی، سب کچھ ہو چکا، پھر بندہ نہیں غلط کام کرتا، اس کو صحیح ایمان کہتے ہیں۔ اور بندے کے پاس کرسی موجود ہے، عہدہ موجود ہے، قتل کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، پھر نہیں کرتا، پھر درگزر کرتا، اس کو تو ایمان کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وعنہ، انہی سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یات الشیطان احدکم، آتا ہے شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس، فیقول، کہتے ہیں، من خلق کذا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، کیسے پیدا کیا، تا یقول، تا کہتا ہے من خلق ربک، یعنی کہ پہلے کہتا ہے وہ کس کو، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے، مثال کے طور پہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مولانا ولید صاحب کے جو پٹھے ہیں ان کو کس نے بنایا، کس نے اگایا، اللہ نے۔ باغ لگے ہیں اس کو بھی اللہ نے۔ اسی طرح یہ جتنی نئی چیزیں آ رہی ہیں، برگر شرگر، یہ کھانے والے اور بھی کئی جوس وغیرہ، یہ پہلے اس انداز میں ملک شیک کے انداز میں جوس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں ڈالنے والا اور جن چیزوں کو بنانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ یہ خیال دلا کے پھر کہتا ہے من، یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے بنایا، من خلق ربک، او بھی تیرے رب کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا نا۔ پھر بندے کو یہ خیال، فائدہ بلغہ، حدیث میں آ گیا کہ جب وہ پہنچ جائے بندے کا خیال یہاں، سمجھو کہ آپ کے پاس اب شیطان ابلیس وہ پنجہ گاڑ چکا ہے، آپ اس سے پناہ مانگیں۔ شیطان ابلیس پنجہ گاڑ چکا ہے، فلیستعذ باللہ، فلیستعذ باللہ، اور آپ کیا کریں، اللہ سے پناہ پکڑیں اور اس خیال کو چھوڑ دیں۔ ادھر نہیں سوچنا، جب بندہ سوچتا ہے، یہ ہے برے خیال آئے تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر برے خیالات کو سوچتا جائے گا پھر غلط کام ترتیب سے کرتا ہی جائے گا۔ پھر اسی لیے جب یہ انسان کو، بھائی بات سنو، شیطان، اب آپ سوچتے ہیں نا میرے اوپر شیطان کا، جب دل میں یہ خیال آئے تو سمجھو کہ آپ کے اوپر شیطان نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، برے خیالات کی طرف لے جا رہا ہے، اس پر اعوذ باللہ، حتیٰ کہ یہ نماز میں نہیں چھوڑتا، نماز بندے کی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے شیطان۔ اور اس لیے فرمایا کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، پیچھے سے پاؤں سے ایڑیاں ملاؤ، یہ پیچھے سے گھس جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے بچے کی طرح یہ دل میں خیال ڈالتا ہے۔ آج کل پتہ نہیں مولویوں نے کہاں سے مسئلہ نکال دیا، ایک فٹ کا فاصلہ کھڑا کر کے کھڑے بھی بیچ فرشتے کھلا رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں اس طرح تم صفوں کو قائم کرو، یعنی کہ چونا گچ کرو، حالانکہ قرآن میں صفوں کا تذکرہ ہے، والصافات صفا فالزاجرات، صفیں بنانے والے فرشتوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ وہ کیسے صفیں بناتے تھے، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اور مل کے کھڑے ہونا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا، صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ شیطان کو اب صحیح نماز، جب ہم، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب وضو نہیں صحیح کرتے، شیطان کو ساتھ ملا لیا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ وضو کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وضو کریں، وضو کر کے
جب ہم بازار میں آئیں بازار کی دعا پڑھیں، مسجد میں آئیں مسجد کی دعا پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اب صفوں کو مل کے پہلے اگلی صف، آگے ستھرا ہو، آگے سے شیطان حملہ کرتا ہے، ستھرا آگے ہو، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے قدم، اور دائیں بائیں سائڈوں سے بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر صف پوری ہے وہ اینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح شیطان حملہ نہیں کرتا۔ تو نماز میں آ جاتا ہے، بندے کے دل میں خیال ڈالتا ہے ہاں بھائی کتنی رکھتے ہیں، اتنی۔ دکاندار ہے، دکاندار کو اس کے دکان کا حساب یاد کروا دے گا، ساری نماز میں وہ دکان کا حساب کرتا رہتا ہے، ساری نماز میں نماز کا حساب کرتا رہتا ہے۔ دکاندار ہے تو دکان نماز کا حساب کرتا رہتا ہے، تو اس لیے حتیٰ کہ وہ بھلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ شیطان نے تو آخر اس کا کام ہی یہ ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور کہاں پھونکے؟ بائیں طرف۔ دائیں طرف ہوتا ہے فرشتہ، بائیں طرف ہوتا ہے شیطان، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف ابھارتا ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف اور یہ ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ یقال، اچھا فرمایا کہ اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور اس غور و فکر کو چھوڑنا چاہیے۔ تو نماز میں بھی ایسے ہے کہ بندہ جو یعنی کہ نماز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور بھائی آپ کو پتا میں نے 3 پڑھی ہے 4، کم از کم 3 کا تو پکا ہے نا، اس پہ بنیاد مان لے اور اعوذ باللہ پڑھ کے ڈٹ جائے، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نہ کرے اگر پھر بھی بھول گئے تو 2 سجدے کر لو، اور یہ جو آپ سجدے کرتے ہیں شیطان اس سے روتا ہے میں نے تو بڑی کوشش کی تھی اس کو ادھر ادھر لے جانے کی، لیکن یہ گیا بھی نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، وعن انہی سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزال الناس، ہمیشہ رہے لوگ، یتساءلون، سوال کرتے رہے بعد سے، حتیٰ یقال ھذا خلق اللہ، حتیٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا، ھذا یہ خلق اللہ الخلقہ، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ مخلوق کو۔ فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور فرمایا فمن وجد ذالک شیئا، بس جو شخص یہ خیال پائے نا اس میں سے کچھ پائے، فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، اس وقت فوراً وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اعوذ باللہ بھی پڑھے، کیونکہ وہ آپ پہ پنجے گاڑ چکا ہے۔ آپ فوراً جب اللہ کا نام لیں گے تو بابرکت نام ہے، شیطان بھاگ جائے گا، جب اللہ کا نام لے کے پناہ پکڑیں گے پھر اور بھاگ جائے گا وہ۔